السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہیپ میں خوش آمدید۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک میں ایک گاؤں تھا جس میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک بھائی کا نام تھا جمال اور دوسرے بھائی کا نام تھا اقبال۔ جمال چونکہ اقبال سے بڑا تھا، ایک لالچی، خود غرض اور بے ایمان آدمی تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی اقبال نہایت شریف اور نیک دل انسان تھا۔ ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جمال یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اقبال اور اس کی بیوی کو گھر سے نکال کر ماں باپ کی دولت اور دوسری چیزوں پر اکیلا ہی قبضہ کر لے۔ ایک روز وہ کسی معمولی بات پر اپنے چھوٹے بھائی سے لڑ پڑا اور اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ گھر سے نکل جائے۔ اقبال بیچارہ اپنی بیوی کو لے کر ایک دوسرے گھر میں رہنے لگا۔ جمال نے اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے تمام قیمتی چیزیں اپنے پاس رکھ لی تھیں اور بیکار قسم کا کاٹ کباڑ اقبال کے حوالے کر دیا تھا۔ اس طرح جمال تو کافی دولت مند ہو گیا، مگر اقبال غریب کا غریب ہی رہا۔ اس نے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری شروع کر دی۔ اس محنت مزدوری سے اس کو بس اتنے ہی پیسے ملتے جن سے بمشکل 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی۔ ایک روز اقبال کی بیوی سخت بیمار ہو گئی۔ بیوی کی بیماری کی وجہ سے اقبال کا کام پر بھی جانا مشکل ہو گیا۔ اس کی بیوی کو دوائی کی ضرورت تھی، مگر اقبال کے پاس اتنے پیسے ہی نہ تھے کہ جن سے دوائی آ سکتی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخرکار اسی پریشانی میں اسے یاد آیا کہ ان کے گھر کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ وہاں ایک پرانا ٹنڈ منڈ درخت ہے جس میں نہ پھل لگتے ہیں اور نہ پتے۔ اس نے سوچا کہ وہ اس درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑیاں فروخت کر دے گا۔ اس سے جو پیسے ملیں گے ان سے بیوی کی دوائی آ جائے گی۔ اس نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور پہاڑی والے درخت کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے درخت کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک باریک سی آواز آئی، خدا کے لیے اس درخت کو مت کاٹو۔ اقبال ایک لمحے کو تو حیران رہ گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اچانک اس کی نظر درخت پر بیٹھی ہوئی ایک نہایت خوبصورت اور رنگ برنگی چڑیا پر پڑی۔ اس چڑیا نے پھر کہا، اس درخت پر میرا گھونسلہ ہے اور اس گھونسلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تم یہ درخت کاٹ دو گے تو میرے بچے بھی گھونسلے سمیت زمین پر گر پڑیں گے۔ مجھ پر رحم کھاؤ، اس کے بدلے میں تم کو اتنی دولت دوں گی کہ تم ساری زندگی چین اور سکون سے بسر کرو گے۔ تم ایک تھیلا لے کر میرے ساتھ چلو۔ اقبال کلاڑی کو وہیں پھینک کر گھر آیا۔ اس نے ایک تھیلا لیا اور دوبارہ اس خوبصورت چڑیا کے پاس آیا۔ چڑیا نے اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ایک سمت اڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گھنے درختوں سے گزر کر ایک غار کے دہانے پر آ گئے۔ خوبصورت چڑیا بولی، تم اس غار میں داخل ہو کر جتنی دولت چاہو لے سکتے ہو، اس تھیلے میں بھر لو۔ اقبال غار میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے غار میں قدم رکھا، اس کی آنکھیں حیرت کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دیکھا وہاں چاروں طرف سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہیں۔ ان سونے چاندی کے ڈھیروں میں بڑے بڑے ہیرے موتی بھی موجود ہیں جن کی جگمگاہٹ سے پورا غار روشن ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ان کو اپنے تھیلے میں بھرنا شروع کر دیا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں چڑیا کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، جلدی کرو جلدی کرو، فوراً غار سے باہر آ جاؤ ورنہ اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی اقبال نے اپنے تھیلے کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور بھاگ کر غار سے نکل آیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی غار کا پتھر کا دروازہ پرشور آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اقبال کا تھیلا اگرچہ پوری طرح نہیں بھر سکا تھا، مگر اس میں اتنی دولت آ گئی تھی کہ وہ پوری زندگی بھی اس کو خرچ کرتا تو تب بھی ختم نہ ہوتی۔ وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ اس نے چڑیا کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی جانب چل دیا۔
اس کی بیوی نے جب اتنی ساری دولت دیکھی تو وہ مارے خوشی کے اسی وقت بھلی چنگی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی اس دولت کو خرچ کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اللہ نے ان کے دن پھیر دیے تھے۔ اقبال نے اپنے رہنے کے لیے ایک بڑا سا گھر بنوایا، اس میں اپنی بیوی کے ساتھ بڑے ٹھاٹ سے رہنے لگا۔ اس کا بڑا بھائی جمال بہت حیران تھا کہ اقبال یکایک اتنا دولت مند کیسے ہو گیا۔ ایک روز وہ اس کے گھر جا پہنچا۔ اقبال نے بڑے بھائی کو دیکھا تو فوراً ہی تمام پچھلی باتوں کو فراموش کر دیا اور جمال کی خوب آؤ بھگت کی۔ باتوں باتوں میں اس کے چالاک بھائی نے اس کے دولت مند بن جانے کا راز معلوم کر لیا۔ اقبال نے اس کو تمام باتیں بتا دیں کہ وہ کس طرح درخت کاٹنے گیا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک خوبصورت رنگ برنگی چڑیا سے ہوئی جو اس کو جادو کے غار پر لے گئی جہاں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر تھے۔ اقبال کی کہانی سنتے ہی جمال فوراً اپنے گھر گیا اور وہاں سے اس نے کلہاڑی اٹھائی اور ایک بہت بڑا تھیلا بھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اقبال کی طرح درخت کاٹنے جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ چڑیا جب اس کو دولت سے بھرے غار میں لے کر جائے گی تو وہ تھیلے کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھر لے گا اور اقبال سے زیادہ دولت مند بن جائے گا۔ جمال اس درخت کے قریب پہنچا اور جور نظروں سے خوبصورت چڑیا کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ دیکھ کر اس کو شاید مایوسی ہوئی کہ وہ چڑیا اقبال کی بتائی ہوئی شاخ پر موجود نہیں تھی۔ اس نے غصے پر آ کر درخت پر کلہاڑی دے ماری جس سے پورا درخت لرز گیا۔ اچانک جمال کے کانوں میں ایک گھبرائی ہوئی باریک سی آواز آئی، اللہ کے لیے اس درخت کو مت کاٹو۔ جمال نے دیکھا وہ حسین و جمیل چڑیا اپنے گھونسلے سے پھڑپڑا کر نکلی تھی۔ اس کے 3 بچے خوفزدہ ہو کر گھونسلے سے باہر جھانک رہے تھے۔ جمال نہ صرف خود غرض اور لالچی تھا بلکہ جلد باز بھی تھا۔ اس نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ چڑیا کی بات پوری سن لے۔ وہ کڑک کر بولا، اگر تم مجھے اسی وقت اس غار تک نہیں لے گئیں جس میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہیں تو میں اس درخت کو کاٹ دوں گا اور تمہارے بچے نیچے گر کر مر جائیں گے۔ چڑیا جو بیچاری بری طرح ڈر گئی تھی جلدی سے بولی، تم گھر سے تھیلا لے آؤ، پھر میں تم کو اس غار تک لے چلوں گی۔ جمال بولا، تھیلا میرے پاس ہے، تم مجھے غار تک پہنچا دو۔ چڑیا جمال کو اسی طرح غار تک لائی جس طرح اقبال کو لائی تھی۔ جمال نے جو غار میں اتنی دولت دیکھی تو وہ دیوانوں کی طرح اسے اپنے تھیلے میں بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں چڑیا کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، جلدی کرو، غار سے باہر آ جاؤ ورنہ غار کا منہ بند ہو جائے گا۔ مگر جمال نے چڑیا کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور وہ اپنے تھیلے کو بھرتا رہا۔ اس لالچی انسان کا دل غار سے باہر نکلنے کو چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح سے اس کا تھیلا سونے چاندی اور ہیروں سے لبالب بھر جائے۔ چڑیا نے جب دیکھا کہ جمال اس کی بات پر دھیان نہیں دے رہا تو وہ پھر چیخی، او بے وقوف لالچی انسان، جلدی کر ورنہ اس غار کا دھانا بند ہو گیا تو یہیں سسک سسک کر مر جائے گا۔ چڑیا کی بات ختم ہوئی تھی کہ غار کا دھانا دھیرے دھیرے بند ہونے لگا۔ اب جمال کو ہوش آیا۔ اس نے اپنے بڑے تھیلے کو بھر تو لیا تھا مگر اب جب اس نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس سے بڑی مشکلوں سے اٹھایا گیا۔ اس کو اٹھا کر جب وہ غار کے دھانے پر پہنچا تو اس میں اب صرف اتنی جگہ تھی کہ صرف وہی باہر آ سکتا تھا۔ وہ پھرتی سے باہر نکل آیا۔ تھیلا اندر ہی تھا۔ اس نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر تھیلے کو باہر گھسیٹ لے مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جمال کو اپنے لالچ کی سزا مل گئی تھی۔ اس کو خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑا۔